متحدہ نے کشمیر کا مسئلہ اٹھانے کی پاکستان کی کوشش ایک بار پھر ناکام، فرانس اور امریکہ نے چین کی حمایت والی تجویز کو گرایا۔ این پی آر اپ ڈیٹ کرنے کے عمل میں نہیں مانگا جائے گا کوئی دستاویز، بائیو میٹرک بھی نہیں لیا جائے گا۔ وزارت داخلہ نے کہا این پی آر ہاؤس نوٹیفیکیشن کے ساتھ 1 اپریل سے 30 ستمبر تک کیا جائے گا اپ ڈیٹ۔ جموں کشمیر پر مرکز کی بڑی پہل، 36 مرکزی وزراء 18 سے 23 جنوری کے درمیان کریں گے مرکز کے زیر انتظام علاقے کا دورہ۔ آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد ترقی و امن کے بارے میں بیداری کے لیے 60 میٹنگوں سے کریں گے خطاب۔ پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس 31 جنوری سے 3 اپریل تک ہوگا منعقد۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند 31 جنوری کو کریں گے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے خطاب۔ روس اور ایران کے وزرائے خارجہ کی وزیر اعظم مودی سے ملاقات، یو این کی سلامتی کونسل میں روس نے کی بھارت کی مستقل رکنیت کی حمایت۔ ایرانی وزیر خارجہ نے بھارت کے ساتھ ایران کی روایتی دوستی کا کیا ذکر۔ اور بین الاقوامی خبروں میں آئین میں تبدیلی کی صدر پوتن کی تجویز کے بعد روسی وزیر اعظم میدویف اپنے عہدے سے مستعفی۔ پوتن نے نئے وزیر اعظم کے لیے میخائیل میشوستن کا نام کیا پیش۔ اور کھیل کی خبروں میں کھیلو انڈیا میں آج سے شروع ہوں گے مکے بازی کے مقابلے، سبھی کی نظریں منی پور ہریانہ پر، مہاراشٹر تمغوں کی فہرست میں ٹاپ پر برقرار۔ آداب، 10 بجے کے خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے، میں ہوں سبیہ خان۔ خبر تفصیل سے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جموں کشمیر کو لے کر بلا وجہ مسئلہ پیدا کرنے کی پاکستان اور چین کی کوشش ناکام ہو گئی ہے۔ جموں کشمیر پر پاکستان کی حمایت کرنے والی چین کی تجویز گر گئی۔ The outcome of the consultations is on expected lines. We are happy that neither the alarmist scenario painted by the representatives of Pakistan nor any of the baseless allegations made repeatedly by various representatives of Pakistan in UN fora were found to be credible. We are glad that it was pointed out by many friends that bilateral mechanisms are available to raise and address issues that Pakistan may have in its ties with India. اوڈیشہ کے کٹک کے نرگندی ریلوے اسٹیشن کے پاس گھنے کوہرے کی وجہ سے آج ممبئی بھونیشور لوک مانیہ تلک مارگ ٹرمینس ایکسپریس پٹری سے اتر گئی۔ حادثے میں 20 مسافروں کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ اطلاع ملنے پر موقع پر پہنچی ٹیم نے راحت بچاؤ کا کام شروع کر دیا ہے۔ اس حادثے میں کسی کی موت کی خبر نہیں ہے۔ جانکاری کے مطابق ٹرین کے 8 ڈبے پٹری سے اتر گئے۔ زخمیوں کو اسپتالوں میں داخل کرایا جا رہا ہے۔ پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس آئندہ 31 جنوری سے شروع ہو رہا ہے اور یہ اجلاس 3 اپریل تک چلے گا۔ اس دوران درمیان میں کچھ دنوں کی تعطیل رہے گی۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند 31 جنوری کو صبح 11 بجے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں اور لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ بجٹ اجلاس کے پہلے مرحلے میں دونوں ایوانوں کی کارروائی 11 فروری کو ملتوی ہو جائے گی اور پھر دوسرا مرحلہ 2 مارچ سے شروع ہوگا۔ مرکزی وزارت داخلہ کے ذرائع نے کہا کہ این پی آر اپ ڈیٹ کرنے کے دوران آدھار نمبر، موبائل نمبر، ڈرائیونگ لائسنس اور ووٹر آئی ڈی کارڈ کے بارے میں جانکاری مانگی جا سکتی ہے، حالانکہ اس کے لیے دستاویز نہیں مانگے جائیں گے۔ این پی آر کو اپ ڈیٹ کرتے وقت نہ تو کسی طرح کے دستاویز مانگے جائیں گے اور نہ ہی کوئی بائیو میٹرک ڈیٹا لیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق این پی آر کو صرف اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے، جس میں پہلے سے ہی 119 کروڑ لوگوں کا ڈیٹا بیس ہے۔ این پی آر کو اپ ڈیٹ کرنے کی کارروائی مکانوں کی فہرست سازی کے ساتھ ہی 1 اپریل 2020 سے 30 ستمبر 2020 کے درمیان پوری کی جائے گی۔ وزارت داخلہ کے ذرائع کے مطابق رجسٹر اپ ڈیٹ کرنے سے متعلق پچھلے سال ہی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا تھا۔
جسے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام لوگوں نے دوبارہ نوٹیفائی کیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، مردم شماری کی طرح NPR کے لیے بھی پری ٹیسٹ تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ہوا تھا، جس میں نہ تو کسی طرح کی دقت آئی اور نہ ہی کوئی شکایت سامنے آئی۔ پہلی مرتبہ NPR 2010 میں تیار کیا گیا تھا۔ سال 2015 میں NPR کو اپ ڈیٹ کیا گیا۔ جموں کشمیر سے متعلق مودی حکومت نے بڑی پہل کی ہے۔ 18 جنوری سے 23 جنوری کے درمیان 36 وزراء جموں کشمیر جائیں گے اور 6 دنوں میں تقریباً 60 مقامات پر صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ دفعہ 370 ہٹنے کے بعد جموں کشمیر کو ہونے والے فائدے کے بارے میں لوگوں کو جانکاری دیں گے اور مرکز کے زیر انتظام علاقے سے متعلق مرکز کے منصوبوں پر بھی لوگوں سے بات چیت کریں گے۔ دلی میں منعقد باوقار رائے سینا ڈائیلاگ میں عالمی چیلنجوں اور بھارت کے رول کو لے کر بات چیت ہو رہی ہے۔ اس اجلاس کا آج آخری دن ہے۔ اجلاس کے دوسرے دن کل وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے رائے سینا ڈائیلاگ میں کہا کہ ہم دہشت گردی سے سختی سے نپٹ رہے ہیں، اب ہم بچنے والے نہیں بلکہ فیصلہ لینے والے بنیں گے۔ وزیر خارجہ نے بھارت چین روابط پر کہا کہ دونوں ممالک کے لیے روابط میں توازن اہم ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہوگا۔ دنیا کے تقریباً 100 ملکوں کے نمائندوں کی موجودگی میں دلی میں جاری رائے سینا ڈائیلاگ میں تمام عالمی امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے رائے سینا ڈائیلاگ کے دوسرے دن اجلاس سے خطاب کیا اور خارجہ پالیسی سے منسلک تمام مسئلوں پر کھل کر بھارت کا موقف رکھا۔ وزیر خارجہ نے حال کے دنوں میں بھارت کی خارجہ پالیسی میں آئی تبدیلیوں کا ذکر کیا اور کہا کہ بھارت اب بچنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ فیصلہ لینے میں یقین رکھتا ہے۔ India way now especially would be to be more of a decider or a shaper rather than an abstainer. And I would here pick issues like climate change or connectivity. As issues where India has made a difference in the last few years. وزیر خارجہ کا یہ بیان ایسے وقت آیا ہے جب کئی ممالک نے ہند بحر الکاہل خطے میں بھارت کے اہم کردار کی اپیل کی ہے۔ وزیر خارجہ نے چین کے ساتھ تعلقات پر بھی اپنی رائے رکھی اور کہا کہ ہمسایہ ملکوں کے لیے اہم امور پر اتفاق ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملک بڑی معاشی طاقتیں ہیں اور دونوں ملکوں کے لیے تعلقات میں توازن اہم ہے، لہٰذا ایسے میں ہمیں ساتھ ساتھ چلنا ہوگا۔ We are neighbors. Okay, and whatever you might say, it's vital for neighbors to sort of reach understandings as a general principle. In our relationship, I think, has a very unique characteristic, which is that very rarely in history have two powers who are neighbors actually gone up in the international order in approximately the same time frame. So each one of the countries is sort of reaching a new equilibrium with the world, but also with each other at the same time. It's to my mind absolutely necessary that the two countries find an equilibrium and find accommodation and understanding on the key issues which affect each other. Challenge would be, it's not do you get along with each other or not get along with each other. As I said, to me that's not a choice. I mean, we have to get along with each other. The challenge is what are the terms and what is the basis and how does it actually work. اجلاس کے دوران دا انڈیا وے پریپیئرنگ فار اے سینچری آف گروتھ اینڈ کنٹیسٹ کے موضوع پر مبنی اجلاس میں وزیر خارجہ نے کہا کہ ایک وقت تھا جب ہم کام کرنے کے مقابلے بولتے زیادہ تھے، لیکن اب یہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت دہشت گردی سے سختی سے نمٹ رہا ہے۔ It is not the India way to be an disruptionist power internationally. I think we should be a stabilizing power. I think there are already enough forces of disruption in the world. I think the India way would be a country which is a net security provider, which is a contributor to connectivity, which is firm in dealing with challenges like terrorism. آرٹیکل 370 اور CA جیسے داخلی مسئلوں پر دنیا کو بھارت کا موقف بتانے سے جڑے ایک سوال کے جواب میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ دنیا کے سامنے کئی خطرات ایسے ہیں جو مشترک ہیں اور تمام ممالک کو ان سے مل کر نمٹنا ہوگا۔ Partly the world has common challenges. Terrorism is a common challenge. Separatism is a common challenge. Migration is a common challenge. So don't think
that these are problems which are unique to India. I think when people look at it and assess it and analyze it, they should in fairness ask themselves, how did they respond to it? Second thought would be, don't get fixated on the dots and forget the line. رائسینہ ڈائلاگ کے 5ویں اجلاس کا انعقاد وزارت خارجہ اور آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن مشترکہ طور پر کر رہے ہیں. اس میں 100 سے زیادہ ملکوں کے 700 بین الاقوامی مندوبین حصہ لے رہے ہیں. اس طرح کا یہ سب سے بڑا اجلاس ہے. منگل کو اجلاس کی شروعات ہوئی تھی اور خود وزیر اعظم نریندر مودی نے اس میں شرکت کی تھی. ابھیشیک جھا اور سدھیر یادو کی رپورٹ، DD نیوز اردو خبریں. رائسینہ ڈائیلاگ 2020 میں کئی ممالک کے وزرائے خارجہ حصہ لے رہے ہیں جو جغرافیائی سیاست کی موجودہ صورتحال اور مستقبل کی سمت بھی دکھا رہے ہیں. ایسے میں کل ایران کے وزیر خارجہ کے خطاب کا سب کو انتظار تھا. انہوں نے واضح کیا کہ ایران نے جنرل سلیمانی کا بدلہ لے لیا ہے. وہیں وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی پر کہا کہ وہ دو اہم ملک ہیں اور اب جو بھی ہوگا وہ اس میں شامل فریق پر منحصر کرتا ہے. بحریہ کے سربراہ ایڈمرل کرم بیر سنگھ نے کہا کہ بحر ہند خطے میں چینی بحریہ کی موجودگی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور بھارتی بحری مشن ان پر نظر رکھ رہا ہے. رائسینہ ڈائیلاگ میں پینل ڈسکشن کے دوران انہوں نے کہا کہ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں جب پیپلز لبریشن آرمی یعنی PLA کے جہاز بھارت کے خصوصی اقتصادی شعبے میں داخل ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ بھارت کے مفادات کو متاثر کرتا ہے. We have seen in the Indian Ocean region itself, starting 2008 when they came in for the anti-piracy patrol. Before that, they weren't really very obvious in the Indian Ocean region. But now you find at any given time about 7 to 8 PLA Navy ships, warships in the area. Also, if you see the defense exports, nearly 85% of the defense exports are in the Indian Ocean region. So we are really watching and observing what is happening. We have placed our ships in mission-based deployments so that we get an idea of what are the activities not only China but all other countries, all other nations are doing, so that if there is anything that impinges on our national interests or sovereignty, we will have to act. روس اور ایران کے وزرائے خارجہ نے کل وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی. روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا کہ بھارت اور برازیل کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ہونا ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ ترقی پذیر ممالک کو مناسب مقام دیا جانا چاہیے. ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات میں بھارت کے ساتھ اپنی روایتی دوستی پر بھروسہ ظاہر کیا. ایرانی وزیر خارجہ نے خطے کی صورتحال پر اپنے نظریے سے وزیر اعظم کو باخبر کرایا. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے برسوں پہلے اسکل انڈیا پروگرام شروع کیا تھا جس سے کاروبار کرنے میں آسانی ہوئی ہے. گجرات کے گاندھی نگر میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف اسکلز کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ ہم بھارت کو $5 کھرب کی معیشت بنانے کے ویژن اور مشن کو سمجھنے کے لیے صحیح راہ پر گامزن ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت نے اسکل انڈیا پروگرام کو مزید مؤثر بنانے کے لیے اپرینٹس شپ کو مشترک کیا ہے جس سے روزگار کی فراہمی میں مدد ملے گی. ہم نے اسکل انڈیا کے ساتھ اپرینٹس شپ کو بھی جوڑا ہے. اس کو زیادہ لوکریٹو بنانے کا کام بھی بھارت سرکار نے کیا ہے اور گجرات جیسے کئی راجیوں نے اپرینٹس شپ کے ساتھ اپنی بھی راشی جوڑ کر اس کو اور مضبوط بنانے کا کام کیا ہے. دلی حکومت نے کہا ہے کہ نربھیا اجتماعی عصمت دری اور قتل کے 4 قصورواروں کو طے پروگرام کے مطابق 22 جنوری کو پھانسی دینا ممکن نہیں ہے کیونکہ ان میں سے ایک کی رحم کی درخواست صدر جمہوریہ کے پاس التوا میں ہے. دلی حکومت نے کہا کہ جیل ضابطوں کے تحت موت کا وارنٹ جاری کرنے کے لیے قصورواروں کے رحم کی درخواست پر فیصلہ آنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے. اس سلسلے میں متاثرہ کی ماں کا کہنا ہے کہ 4 قصوروار اپنی پھانسی کو ٹالنے کے مقصد سے رحم کی درخواست داخل کر کے عمدن قانونی عمل میں تاخیر کر رہے ہیں.
عدالت نے دلی حکومت اور نربھیا کے والدین کو نوٹس جاری کر کے جواب مانگا ہے۔ معاملے کی آئندہ سماعت آج دوپہر 2 بجے ہوگی۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے کہا ہے کہ اعضاء کے عطیے کے تعلق سے عوام میں اب بھی بیداری کی کمی ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف لیور اینڈ بائلری سائنس کے 10ویں یوم تاسیس اور 7ویں کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ 4 میں سے 1 شخص فیٹی لیور کا شکار ہے۔ ایسے میں لوگوں کو یوگ اور جسمانی ورزش اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ جگر کی بڑھتی بیماری کی وجہ سے ہر سال 2 لاکھ لوگوں کو جگر کی پیوند کاری کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اتنا لیور مل نہیں پاتا۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ لوگوں میں آج بھی اعضاء کے عطیے کے تئیں بیداری کی کمی ہے۔ ایسے میں انسٹیٹیوٹ آف لیور اینڈ بائلری سائنس کو اس کے لیے ایک حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ دلی کی انتخابی سرگرمیوں میں اب دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک جانب جہاں ریاست میں حکمراں عام آدمی پارٹی میں ٹکٹوں کی تقسیم پر گھمسان جاری ہے، وہیں اب پارٹی کے اندر ہی ٹکٹ بیچنے کا الزام بھی عائد کیا جا رہا ہے، لیکن نظریں بی جے پی پر بھی مرکوز ہیں کہ آخر کب امیدواروں کا اعلان ہوگا۔ اس دوران کل بڑی تعداد میں عام آدمی پارٹی سے انا آندولن کے وقت کے رضاکار بی جے پی میں شامل ہو گئے۔ ان سبھی کو دلی بی جے پی کے انتخابی انچارج جاوڈیکر نے پارٹی کی رکنیت دلائی۔ انہوں نے کہا کہ کیجریوال نے انا کو سب سے بڑا دھوکہ دیا ہے۔ عام آدمی پارٹی کے کئی لیڈروں نے ٹکٹوں کی تقسیم پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ اس دوران عام آدمی پارٹی کے امیدواروں کی فہرست پر بی جے پی نے حملہ کیا ہے اور کہا کہ پارٹی کے 15 سے زیادہ امیدواروں پر سنگین مقدمے ہیں۔ وہیں کانگریس بھی عام آدمی پارٹی کے امیدواروں پر سوال اٹھا رہی ہے تو اپنے امیدواروں کی فہرست جاری کرنے کی بات بھی کہہ رہی ہے۔ کشمیر میں دہشت گردوں کی مدد کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے پولیس افسر دیوندر سنگھ کو سال 2018 میں دیا گیا شیر کشمیر پولیس میڈل جموں کشمیر انتظامیہ نے ضبط کر لیا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر کے حکم پر دیوندر سنگھ کے خلاف یہ کارروائی کی گئی ہے۔ اب ان کو برخاست کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ غورطلب ہے کہ جموں کشمیر پولیس نے ڈی ایس پی دیوندر سنگھ کو گزشتہ جمعے کو 2 ہفتے دہشت گردوں کے ساتھ سری نگر جموں میں ہائی وے پر گرفتار کیا تھا۔ جموں کشمیر میں ان دنوں شدید برف باری سے معمولات زندگی درہم برہم ہیں۔ شدید برف باری سے برف کے تودے کھسکنے کے واقعات بڑھ گئے ہیں۔ شمالی کشمیر کے بارہمولہ ضلع میں واقع لچھی پورہ علاقے میں بھارتی فوج کے جوانوں نے برف میں پھنسے طارق اقبال کو بحفاظت باہر نکالا۔ طارق اقبال برف میں پھنس گئے تھے۔ مقامی انتظامیہ کی ٹیموں نے فوج کے جوانوں کو اس کی اطلاع دی تو فوجی اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر بچاؤ مہم شروع کی۔ بعد میں جوانوں نے طارق کو اسپتال میں داخل کرایا۔ وزیراعظم نریندر مودی 20 جنوری کو پریکشا پر چرچا 2020 پروگرام میں طلبہ سے بات کریں گے۔ بلند شہر سے طالبات میں روپالی شرما کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کے لیے منتخب ہونے سے روپالی کافی خوش ہیں۔ منتری جی کے دوارا جو پروگرام ہے پریکشا پہ چرچا، یہ اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیشلی بہت اچھا ہے۔ اس میں وہ اسٹوڈنٹس کے کوشچنوں کا آنسر دیتے ہیں، وہ جو ایگزام کے ٹائم پہ اسٹریس میں ہوتے ہیں، ان کو جو پریشانی ہوتی ہے وہ اس کا جواب دیتے ہیں، اس لیے وہ بہت اچھا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے تو بہت زیادہ۔ اسٹوڈنٹس کو اس ایگزام کے ٹائم پہ بہت پریشر ہوتا ہے۔ میں خود اسٹوڈنٹ ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ ایگزام کے ٹائم پہ بہت زیادہ پریشر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے ہم جب وہاں پہ پروگرام میں جو پی ایم سر ہیں وہ ہمارے کوشچنوں کا آنسر دیتے ہیں تو اس سے ان کی جو پازیٹیو تھنکنگ ہے ہم اسے اپنی لائف میں فالو کر سکتے ہیں، تو اس لیے وہ بہت ہیلپ فل ہے۔ پریکشا پر چرچا 2020 کے لیے ایٹا نگر سے وراج دھر کو منتخب کیا گیا ہے۔ پریکشا پر چرچا پروگرام میں وزیراعظم نریندر مودی طلبہ اور اساتذہ کے ساتھ امتحان کے دوران ہونے والی ذہنی پریشانی سے متعلق بات چیت کریں گے۔ اس پروگرام کے لیے منتخب ہونے پر ایٹا نگر کے وراج دھر کافی خوش ہیں۔ ڈفرینٹ اسٹیٹس کے جو بچے ہیں وہ اپنے پرابلمس کے ساتھ آئیں گے، اپنے مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئیں گے، جو ان کے اندر انکلکیٹ ہوگا، وہ اپنے جو پرشن ہوگا، جو وچارے ہوں گے، وہ پی ایم مودی کے سامنے وہ پرکٹ کریں گے اور اسی کے ساتھ ان کے سلیوشنز بھی مل جائیں گے اور اسی کے ساتھ جو سسٹم ہے یہ اور اجگار ہوگا۔
روس کے وزیر اعظم دمتری میدودیف اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں حکومت پھر سے تشکیل دی جائے گی۔ وہیں صدر ولادیمیر پوتن نے پارلیمنٹ کو روس کے وزیر اعظم اور دیگر اہم عہدوں پر انتخاب کا اختیار دینے کی تجویز پیش کی ہے، جو روس کے آئین میں بڑی تبدیلی ہے۔ وہیں صدر پوتن کے اس بیان کو 2024 میں ان کی مدت کار ختم ہونے کے بعد ان کے منصوبوں کے بارے میں کئی طرح کی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ امریکہ نے چین کے ساتھ تجارتی معاہدے کے پہلے مرحلے میں دستخط کیے، جبکہ اس سے قبل دونوں ممالک کے درمیان کئی مہینوں تک بات چیت التوا میں تھی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سمجھوتے پر دستخط کو معقول اور تجارت کی سمت میں اہم قدم بتایا۔ تجارتی معاہدے کے پہلے دور میں دانشورانہ املاک کا تحفظ اور نفاذ شامل ہے۔ معاہدے پر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چین کے نائب صدر لیو ہے نے دستخط کیے۔ کھیلو انڈیا میں آج مکے بازی کے مقابلے ہو رہے ہیں۔ سبھی کی نظریں منی پور اور ہریانہ کے کھلاڑیوں پر ہیں۔ کل چھٹے دن مہاراشٹر نے تمغوں کی فہرست میں اپنی ٹاپ مقام برقرار رکھا ہے، وہیں ہریانہ دوسرے مقام پر بنا ہوا ہے۔ اور اب پیش ہے دلی سے شائع اردو اخبارات کا جائزہ۔ جائزہ لیتے ہیں دلی سے شائع اردو اخبارات کا۔ آج تقریباً تمام اردو روزناموں نے CAA، NRC اور NPR سے متعلق خبر کو اپنے صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ اخبار کی سرخیاں اس طرح ہیں: پارلیمنٹ کا بجٹ سیشن 31 جنوری سے شروع اور 3 اپریل تک چلے گا۔ ڈیتھ وارنٹ مسترد کرانے مکیش پہنچا پٹیالہ کورٹ، چندر شیکھر آزاد کو مشروط ضمانت۔ ایران سے ٹرمپ معاہدے کے لیے تیار، یہ بات کہی ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ دیگر سرخیوں میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے جائزہ لینا ہوگا، رائسینا ڈائیلاگ میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر کا خطاب، نربھیا کے گناہگار کا ڈیتھ وارنٹ پر روک سے عدالت کا انکار، 370 ہٹانا تاریخی قدم، یہ بات کہی ہے ہندوستانی فوج کے سربراہ منوج مکند نرونے نے۔ دہلی بار ایسوسی ایشن صدر سمیت بہت سے وکلاء عام آدمی پارٹی میں ہوئے شامل۔ اب نظر ڈالتے ہیں روزنامہ انقلاب پر۔ رائسینا ڈائیلاگ میں امریکہ کو ایران کی کھری کھری، آخر میں جائزہ لیں روزنامہ ہمارا سماج کا۔ جموں و کشمیر کے کچھ حصوں میں موبائل 2G انٹرنیٹ سروس بحال۔ اخبار اتنا ہی۔ اور اب جان لیتے ہیں موسم کا حال۔ اور خبرنامے کے آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ اقوام متحدہ میں کشمیر کا مسئلہ اٹھانے کی پاکستان کی کوشش ایک بار پھر ناکام، فرانس اور امریکہ نے چین کی حمایت والی تجویز کو گرایا۔ NPR اپ ڈیٹ کرنے کے عمل میں نہیں مانگا جائے گا کوئی دستاویز، بائیو میٹرک بھی نہیں لیا جائے گا۔ وزارت داخلہ نے کہا NPR ہاؤس نوٹیفیکیشن کے ساتھ 1 اپریل سے 30 ستمبر تک کیا جائے گا اپ ڈیٹ۔ جموں کشمیر پر مرکز کی بڑی پہل، 36 مرکزی وزراء 18 سے 23 جنوری کے درمیان کریں گے مرکز کے زیر انتظام علاقے کا دورہ۔ آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد ترقی و امن کے بارے میں بیداری کے لیے 60 میٹنگوں سے کریں گے خطاب۔ پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس 31 جنوری سے 3 اپریل تک ہوگا منعقد۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند 31 جنوری کو کریں گے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے خطاب۔ روس اور ایران کے وزرائے خارجہ کی وزیر اعظم مودی سے ملاقات، UN کی سلامتی کونسل میں روس نے کی بھارت کی مستقل رکنیت کی حمایت۔ ایرانی وزیر خارجہ نے بھارت کے ساتھ ایران کی روایتی دوستی کا کیا ذکر۔ اور بین الاقوامی خبروں میں آئین میں تبدیلی کی صدر پوتن کی تجویز کے بعد روسی وزیر اعظم میدودیف اپنے عہدے سے مستعفی، پوتن نے نئے وزیر اعظم کے لیے میخائیل میشوستن کا نام کیا پیش۔ اور کھیل کی خبروں میں
کھیلو انڈیا میں آج سے شروع ہوں گے مکے بازی کے مقابلے، سبھی کی نظریں منی پور اور ہریانہ پر، مہاراشٹر تمغوں کی فہرست میں ٹاپ پر برقرار۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچا، اجازت دیجیے، آداب۔